الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ان هذا الخیر خزائن ولتلك الخزائن مفاتیح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ ہمارا جمع ہونا جو ہے وہ ذمہ داریوں کے حساب سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ذمہ داریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اپنی ذات کو ایسا دیندار بنانا کہ ہمارے اندر اللہ کی ذات کا یقین بنے، اس کے حکموں بھی کامیابی کا یقین آوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، اس کی نافرمانیوں میں نہ ہونے کا یقین بنے، یہ ہمارے اندر آ جاوے۔ ایمان چونکہ نام ہے یقین و تقوی کا، جتنا یقین بنتا چلا جاوے گا اتنا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا چلا جاوے گا۔ یہ ہمارے اندر آ جاوے ایمان و تقوی، تاکہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جو اللہ نے ہم پر قائم کی ہیں ہم پورے کرنے والے بنے۔ میرے بھائیو، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ مسلمان کے اندر اتنا ایمان آوے جو اسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاوے۔ جس حال میں اللہ اسے رکھے اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے والا اور نافرمانی سے بچنے والا بنے، اس کی جان کا استعمال صحیح ہو، اس کے مال کا استعمال صحیح ہو۔ یہ ہماری زندگی کا ایک سبق ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگر ان حالات میں ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بنیں گے تو ہمارا ہر حال کامیابی دے کر اور دلا کر جائے گا۔ غریبی میں بھی کامیاب، مالداری میں بھی کامیاب، بیماری میں بھی کامیاب، تندرستی کے اندر بھی کامیاب۔ یہ جتنے بھی حال آتے ہیں میرے بھائیوں امتحان کے لیے اور دین کامیابی کے لیے ہیں۔ حال امتحان کے لیے ہوتے ہیں اور دین کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بتائی ہے۔ حال ٹھیک کرنے سے کام نہیں ہوگا بلکہ دین بنانے سے کام بنے گا۔ زندگی بدلتی ہے، بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا۔ جیسے زندگی کا حال بدلتا ہے ایسے کی دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے حالات سے کامیابی حاصل کرنا یہ دھوکہ کی بات ہے۔ جو لوگ حالات کے حساب سے کامیابی کو دیکھتے ہیں وہ دھوکے کی بات ہے۔ اصل کامیابی میرے بھائیو دین سے ملے گی۔ حال اس کے لیے امتحان کے طور پر ہیں، پھر جس حال میں اللہ رکھیں گے یہ ہر حال کا دین لے گا۔ جسے نمازیوں کے اور عبادتوں کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، یعنی موسم بدلتے رہتے ہیں، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، بارش آتی ہے، لیکن حکم اپنی جگہ رہتے ہیں۔ کبھی روزہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ دین لمبے ہو گئے، کبھی روزہ چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ دین چھوٹے ہو گئے۔ کبھی سردیوں میں نماز ہوگی، کبھی گرمیوں میں نماز ہوگی، کبھی حج سردیوں میں ہوگا، کبھی حج گرمیوں میں ہوگا۔ تو موسم اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، حکم اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، حکم نہیں بدلتا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حکموں کا انعام بھی دیتے ہیں اور حالات کا انعام بھی دیتے ہیں۔ اگر تکلیف کے حالات میں حکم پورا کیا ہے تو حکم کا بھی ثواب و انعام اور تکلیفوں کا بھی انعام پاتا ہے۔ کوئی حالت نقصان کی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحتیں دی، اسباب دیے اور اس میں حکم کو پورا کیا، اس میں اللہ کا حق ادا ہوا تو یہ شکر گزار بندہ ہے، اسے حکم کا بھی انعام ملے گا اور اپنے اسباب کو، اپنے حالات کو صحیح روخ پر استعمال کیا اس کا بھی انعام ملے گا۔
اس سے میرے بزرگوں ہر حال میں کامیابیوں کا تعلق تو اللہ نے اپنے حکموں کے ساتھ رکھا ہے. حالات بدلتے چلے جائیں گے. ایک مستقل کام ہے ہماری محنت ہماری مشق ایسی ہو جو ہمیں ہر حال کا حکم پورا کرائے. تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنی ذات کو ایسا بنانا کہ ہر حال میں حکم پورا کرنے والے اور ہر حال کے حکم سے کامیابی لینے والے بنے. میرے دوستو جس طرح ہم اپنی ذاتی زندگی میں حکموں کو پورا کرنے والے ہیں تو ہماری صرف ذاتی زندگی نہیں ہے بلکہ ہم اپنے دین کے ساتھ ہیں اور ہمارا دین اجتماعی زندگی بتاوے گا, اجتماعی زندگی سکھاوے گا. آدمی کی زندگی ملی جلی ہوتی ہے, حیوان کی زندگی ملی جلی نہیں ہوتی, جانوروں کی زندگی ملی جلی نہیں ہوتی. پیدا ہوتے ہی تعلقات ہمارے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں بچہ پیدا ہوا اس کے تعلقات شروع ہو گئے. یہ اس کی دو ددیال ہے, یہ اس کی ننیال ہے, یہ اس کا کنبا ہے, یہ اس کا کٹم ہے, یہ اس کا خاندان ہے, یہ اس کا وطن ہے, یہ اس کا مال ہے, یہ اس کی جائیداد ہے. آدمی کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں فرق ہے. حیوان کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں, کون ماں کون باپ وہ جانتے گی نہیں, اس لیے ان پر ان تعلقات کے حساب سے کوئی ذمہ داری بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ملا جلا بنایا ہے. ہمارے تعلقات ہے بہت چیزوں کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنا دین یہ سمجھاوے گا کہ جس طرح ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بن رہے ہیں, جن جن سے ہمارے تعلقات ہیں اور جن جن امور میں ہمارے تعلقات ہیں, مثلا آدمی ہے اس کی تجارت ہے, آدمی ہے اس کی زمینداری ہے, آدمی ہے اس کی نوکری ہے, ملازمت ہے, اس کا گھر ہے, کنبا ہے, اس کا خاندان ہے. تو ہماری زندگی ملی جلی ہونے کی وجہ سے تعلقات ہے اور تعلقات کے لحاظ سے ہمارے اوپر حقوق ہوتے ہیں. حضرت اللہ سے فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ, دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. دنیا دارالحقوق ہے, آخرت دارالجزا ہے. ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق کی وجہ سے ان حقوق کو پہچانا جائے اور ان حقوق کا حق ادا کیا جائے کہ اس کا کیا حق ہے, اس کا کیا حق ہے. تو ہماری زندگی چونکہ ملی جلی ہے, ہمارا ماحول ہے, اس لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ماحول ہے وہ دینی بنے. اس سے میرے بھائیو ہمارے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی زندگی ہو. آدمی کا ماحول اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, اس کے گھر کا ماحول ہے, اس کے محلہ کا ماحول ہے, اس کے شہر کا ماحول ہے اور اس کے صوبے کا ماحول ہے اور اس کے وطن کا ماحول ہے. یہ پورا ماحول کہلاتا ہے جہاں وہ اپنے معاش کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے جاتا ہے, آتا ہے, پھرتا ہے, یہ سارا ماحول ہے. تو میرے دوستو ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ماحول بنے. جس دین میں ہم نے اپنی کامیابی کا یقین کیا ہے وہی دین, وہی فضا, وہی ماحول ہماری فضاؤں میں آنے لگے. آدمی ہمیشہ اپنے ماحول کے ساتھ چلتا ہے. اگر اس کا ماحول دینی ہے تو دیندار بنے گا, اس کا معاشرہ دینی ہے تو اس میں دینی زندگی گزارے گا, اور اس کا ماحول اگر دینی نہیں ہے تو ہوتے ہوتے اس کا ماحول اسے بے دین بنا دے گا. اس سے میرے بھائیو یہ دنیا ہے, سردی کا ماحول ہو تو سردی کا اثر, گرمی کا ماحول ہو تو گرمی کا اثر. چونکہ آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے, یہ اس کا مزاج ہے. اس لیے دین میں ہماری یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو دین ہماری ذاتی زندگی کے اندر ہے وہ ہمارے ماحول میں آوے. اس لیے دین آتا ہے اور دین کی محنت بھی آتی ہے. جیسے کھیتی کے ساتھ کھیتی کا ماحول, تجارت کے ساتھ تجارت کی محنت, تو اسے ہی دین کے ساتھ دین کی محنت, یعنی اس کا یقین سیکھنا, اس یقین کا سیکھنا, اس عمل کو سیکھنا اپنے ماحول میں. اگر اس کو ہم سیکھنے سکھانے والے اور چلنے چلانے والے بنے تو ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی اور وہ قوت ہمیں چلائے گی, ہمارے ماحول کو ٹھیک کرے گی. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, اگر اس کو دینی ماحول ملتا ہے تو دیندار بن جاتا ہے. ایک بچہ گنگا ہوتا ہے, وہ بولتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے, لیکن اس کو ماحول دینی ملتا ہے تو گنگا بچہ بھی دین کو پہچانتا ہے. وہ اذان کو سمجھتا ہے, وہ نماز کو سمجھتا ہے, دعا کو سمجھتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کو بھی جانتا ہے. حالانکہ وہ بولتا نہیں ہے, نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماحول دینی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہر بچہ دین کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی بناتے ہیں. فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, یعنی اس کے ماں باپ کا ماحول, اس کے ماں باپ کی محنت یہ اسے بنا دیتی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کو دین کے لیے پیدا کیا تھا, دین پر چلنے کی طاقت رکھی تھی اس کے اندر. جس طرح دانے کو اللہ پیدا کرتے ہیں تو دانے میں اگنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں.
جو دانہ ہم نے اگایا اور حاصل کیا موسم میں، وہ دانہ دوبارہ اگ سکتا ہے، اس میں اگنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر اس کو ماحول ملتا ہے، محنت ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہر آدمی دین کے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے اور بڑی بڑی ذمہ داریاں اپنے دین کی پوری کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو ماحول ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے اوپر دوسری ذمہ داری ہے اپنے ماحول کو دیندار بنانا، اپنے گھر کو دیندار بنانا، ہمارے گھروں میں ہمارا ماحول دینی بنے، ہمارے محلوں کا، ہمارے شہروں کا ماحول دینی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو حرکت دی ہے، دین دیا ہے، اور دین کے واسطے ان کو حرکت دی ہے۔ جس طرح پانی کو جاری کیا جاتا ہے تو پانی پاک رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، جاری پانی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے کی اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت کے ذریعے سے اور محنت کے طریقے سکھا کر حرکت دی، تاکہ اس کا ایمان حرکت میں آوے، اس کا علم حرکت میں آوے۔ جو خیر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے اور محنت کر کے انہوں نے حاصل کی ہے، یہ دوسری ذمہ داری ڈال کر اس کو حرکت دی ہے، تاکہ ان کا ایک ایک ماحول دینی بنے۔ میرے بھائیو، مدینہ منورہ کا پورا ماحول دینی کیونکہ حرکت دی گئی۔ ایک ایک گھر پر جا کر مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی اور ایک ایک گھرانے کو دیندار بنایا اور ان کو قرآن کی تعلیم دی، تو ماحول کو دیندار بنایا جاوے، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستو، ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے، ہم سارے عالم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو سارے عالم کے لیے پیدا کیا ہے اور قرآن پاک کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کو تو قرآن نے اور طریقوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے دکھایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے دوستو حرکت دی، اور ایسی حرکت دی کہ پوری امت کو حرکت نے کھڑا کیا۔ مدینہ منورہ پر ایسے دن گزرے کہ پورا مدینہ منورہ دین کی محنت کے لیے خالی ہو گیا، ایک مرد نہیں ہے پورے مدینے میں، ایک بھی مرد نہیں، پورا خالی ہو گیا اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں چلانے کے لیے حرکت دی۔ تو میرے دوستو، جو ذمہ داری تو ہمارے سامنے آ گئی، اور تیسری ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے، سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چلے، اللہ کے حکم والی اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی آوے، خود لوگوں کی جو شعبے اور دندے ہیں ان شعبوں اور دندوں میں بھی دین آوے، تاجر میں تجارت کا دین آوے، اس کی تجارت میں دین آوے، زمینداروں میں بھی دین آوے اور اس کی زمینداری میں بھی دینداری کے طریقے آوے، مزدوروں میں بھی دین آوے، اس کی مزدوری میں بھی دینی طریقے آوے۔ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں جو ہماری ضروریات کے لیے قائم ہوئے ہیں، ان میں بھی دین آوے۔ جب ان شعبوں میں دین آوے گا تو شعبے ہمیں ایسی فضیلتیں دلاویں گے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کی فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں۔ اگر تاجر میں دین آیا اور اس کی تجارت میں دین آیا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کے ذریعے فضائل دیں گے، جیسے عبادت کے فضائل دیتے ہیں، ایسے کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کتنے بڑے بڑے فضائل تجارت کے ہیں اور تاجر کے ہیں، اور لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک مزدور اپنی زندگی میں دین لاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری کے ذریعے سے شام کو تھک کر چور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شام ہی کو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ من امسا کالن امسا مغفورا لہ، جیسے علم کے حلقے سے اٹھنے والا، ذکر کے حلقے سے اٹھنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسی طرح اس مزدور کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے کہ جو ہمارے دندے ہیں، شعبے ہیں، اجتماعی انفرادی، ان میں دین آنے سے ان شعبوں کے ایسے فضائل اور ان شعبوں کو ایسے فضائل ہمیں ملیں گے جیسے ہمیں عبادتوں کے فضائل ملتے ہیں۔ اس طرح کی عمومی محنت کو گویا ہماری پوری دنیا کو دین بنا دے گی۔ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، شادی ہو، یہ جتنے بھی کام ہیں ان کو دین پر لا کر رکھ دے گی، اور ان کاموں کے ذریعے نہ صرف ہماری ضرورتیں بلکہ ہماری ضرورت جس طرح پوری ہوگی ان کے فضائل بھی اللہ پاک ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوئی مسلمان دنیا سے نقصان اٹھا کر نہیں جائے گا بلکہ اپنی دنیا کو دین بنا کر رخصت ہوگا۔ وَابْتَغُوا فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اپنی دنیا کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ، اللہ اسے دنیا کے لگانے کا بھی اجر دیں گے اور حکم کے پورا ہونے کا بھی اجر دیں گے۔ اس سے میرے دوستو ایک میزان ہے، ایک ترتیب ہے، مسلمانوں کو جو اسباب اللہ نے دیے ہیں وہ ساری دنیا میں دین کو لانے کے لیے دیے ہیں، اس لیے ہمیں اس محنت پر اپنی زندگیوں کو لانا ہے عمومی انداز سے،
اور محنت پر لا کر ان تمام شعبوں میں دین کو قائم کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہماری ہر لائن اللہ تعالیٰ کی رضا والی بنے گی، ہماری دنیا کے حالات بھی صحیح ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے حالات بھی صحیح بنائیں گے۔ تو بھائی اس دین کو قائم کرنے کے ارادے کرو، انشاءاللہ اس کے لیے کون تیار ہیں؟ اس میں عمرے لگانے ہیں اور سارے عالم کے لیے محنتیں کرنی ہیں۔ آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے تاجر بھی جا رہے ہیں، مزدور بھی جا رہے ہیں، سرکاری جاب والے بھی جا رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو دینداری پر لا رہے ہیں۔ ان کی تجارت میں دین آیا، بہت سے لوگوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اپنی 20 سالہ مالوں کی زکاتیں ادا کی، کتنے لوگوں نے اپنی عمری قضاؤں کو پورا کیا۔ یہ زندگیاں بدلتی ہے اللہ کے دین کی محنت سے۔ جب ایمان حرکت میں آتا ہے تو ایمان حرکت میں آنے کے بعد انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ایمان جب بنتا ہے تو ساری زندگی عمل پر آتی ہے۔ حضرت معین الیاس فرمایا کرتے رحمت اللہ علیہ، اتنا ایمان بنانا تو ہر مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہمیں ہر حال میں چلاوے۔ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے اوپر ڈالا جاوے، ہمارا ایمان اس حالت میں ہو کہ ہمارا ایمان ہمیں عمل پر کھڑا کر دے کہ مجھے اللہ کے دین کے تقاضے پورا کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ ابھی جماعت اللہ کے راستے میں چاچا مہینوں کی بن رہی ہے، ہمت کرو، ارادے کرو، پروردگار عالم ہماری نکلنے کو قبول فرماوے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے اور کتنے لوگوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے تھے، 4 مہینوں کے چلے کے، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جانے کا وقت نہیں ملا۔ اسے ارادے کرو، ہمت کرو۔